علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کی جماعت ہفتم کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو نیا سبق شروع کرواؤں گی جس کا نام ہے ذکر الہی۔ ذکر الہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ تو یہ ہے صفحہ نمبر 16، آپ لوگ کتاب میں صفحہ نمبر 16 پہ دیکھیں، ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ مفہوم: ذکر کے لغوی معنی یاد کرنا ہے۔ ذکر کے لغوی معنی یاد کرنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ نماز، دعا، نصیحت، اللہ تعالیٰ کی یاد اور قرآن مجید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر کے مقابل غفلت اور نسیان کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ذکر الہی سے مراد یہ ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو، بلکہ ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو محبت، پیار اور اخلاص سے یاد رکھے۔ اسلام میں ذکر الہی کا مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی ذکر الہی کا مفہوم اسلام میں بہت بڑا ہے۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو نماز کے ذریعے یاد کر سکتے ہیں، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید پڑھ کر یاد کر سکتے ہیں، آپ لوگ روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اور پختہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ لوگ پرہیزگار بن جائیں گے۔ آپ لوگ دعا کریں، درود شریف پڑھیں اور اذکار پڑھیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائیں گے، اور آپ اگر ان سب چیزوں سے دور ہو جائیں گے تو آپ لوگ غافل ہو جائیں گے، بے غم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لاپرواہ ہو جائیں گے۔ ذکر صرف زبان کے ساتھ چند مخصوص الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت توجہ رکھنا، عبادت میں مشغول رہنا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا، یہ سب ذکر الہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اہمیت: اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اسی نے ہمیں زندگی دی ہے، عزت و ذلت، کامیابی و ناکامی، بیماری و تندرستی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی محسن حقیقی ہے۔ دیکھیں، محسن ہم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے دوست کو ہم محسن کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا محسن ہے، لیکن اصل میں ہمارا محسن حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں ماں باپ دیے، ہمیں دنیا میں اتنی آسائشیں دیں، ہمیں اتنی نعمتیں دیں، اسی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو گن نہیں سکتے۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کیا کریں۔ اگلے صفحے پہ دیکھیں، صفحہ نمبر 17 پہ دیکھیں آپ لوگ۔ بس اس نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ صرف اس ذات کو یاد کیا جائے، اس سے مدد طلب کی جائے اور ہر حال میں اس کے احکامات کی پیروی کی جائے، یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں ہمیں ان کو پورا کرنا چاہیے اور انہی کو ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتے ہوئے اس کی یاد میں مشغول رہنے کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ العنکبوت 45۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑھ کر عمل ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، الاحزاب 41۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ذکر کی مختلف صورتیں، یعنی ہم کس طرح ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کئی طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، کلمہ تمجید وغیرہ کو زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بہترین طریقے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ جب ہم کسی دینوی کام میں لگے ہوں اس وقت ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف اور دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، یہ بھی ذکر الہی کی ایک صورت ہے جو بہترین ذکر سمجھا جاتا ہے۔ بچوں، میں نے آج آپ لوگوں کو یہاں تک پڑھا دیا ہے، اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو آگے کمپلیٹ کرواؤں گی سبق۔ آپ لوگ
سمجھ آئی آپ لوگوں کو کہ ذکر الہی کا کیا مطلب ہے، ہم کس کس طریقے سے ذکر کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر ہمارے آگے کوئی ایسا بندہ ہو، محتاج ہو، کوئی کمزور ہو جس کی ہم مدد کرنا چاہیں، تو ہم دل میں اللہ کو یاد کریں کہ یا اللہ میں اس بندے کی مدد کر رہا ہوں تو تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اور دل میں ہم اللہ کو یاد کریں اور ہم کسی انسان کی مدد کریں، کسی کو تکلیف سے نکال دیں، تو یہ ذکر کی بہت بہترین صورت ہے۔ یعنی اس کو بہت بہترین ذکر سمجھا جاتا ہے کہ ہم دل ہی دل میں اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی احکامات کی پیروی کریں۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ آپ لوگ بھی ذکر کریں، قرآن مجید پڑھ کے، نماز پڑھ کے، استغفار اور درود شریف پڑھ کے، کلمے پڑھ کے آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکتے ہیں۔ چلیں آپ لوگ یہاں تک یاد کر لیں، اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو اگلا پڑھاؤں گی۔ تھینک یو۔